السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو ناظرین، اس میں دیکھیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے عرش کو پانی پر بتایا جیسا کہ وہ کسی فزیکل ریلم میں یا وہ فزیکلی کسی جگہ پہ موجود ہے۔ اس آیت کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی کہ اللہ گویا پانی پر تھا کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور اسپیس اور ٹائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انشاءاللہ اسپیس اور ٹائم کی بات میں آگے کروں گا، فی الحال اس آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان لوگوں کی ناعلمی کی وجہ سے، اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کو جانتے ہوتے تو اس طرح کی بات نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت بھی موجود تھا جس وقت کائنات نہ بنی ہوئی تھی، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے بننے سے پہلے موجود، اور اس کے علاوہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ساتواں عرش جو آسمان ہم بات کرتے ہیں، عرش العظیم کی بات کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر ایک کرسی ہے، تھرون ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی وہاں پہ جو احکامات جاری کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات جاری کیا کرتے تھے، یا اپنی مخلوق کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس وقت، تو گویا کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی۔ اور اس کی دلیل اس سے پچھلی آیت کے اندر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر جو تھا اس سے کیا مراد۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہیں جو کہ پچھلی 6 آیت ہے، جب آپ اس کو چھوڑ کے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بات سمجھ جائے گی۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اس کے رزق کی ذمہ بھی اللہ پہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ کتاب میں لکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا کہ وہ کتاب پر لکھے، اور کتاب میں ساری کی ساری جو تقدیر لکھی۔ اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پہلے جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس لیے اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے اور سب کچھ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، ایک لوہے محفوظ کیا۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور روحوں کو پیدا کیا، جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے ایک لطیف قسم کا اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کے ذریعے کافی سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے اور ان سے کام بجا لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا یا اللہ تعالیٰ کا جو تھرون تھا وہ فرشتوں سے جو ہے ان کے ساتھ ان کو احکامات جاری کرنے کے لیے اس وقت بھی موجود تھا، کیونکہ فرشتے اس وقت موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مخلوق پیدا کی تھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات نہیں بنائی۔ اور فرشتے کس ریلم میں رہتے ہیں تو ہاں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساتواں عرش سے جو اوپر والی جگہ تھی اس وقت بھی موجود۔ سورہ ہود کی جو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات تو نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تھرون کے بارے میں بات کی ہے، عرش کے بارے میں بات ہے، جس وقت کائنات نہیں پیدا ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ جو اس وقت پانی پر تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو غلطی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کی بات کی، عرش کہتے ہیں تھرون، تو اللہ کا تھرون اگر پانی پر اس وقت موجود تھا تو اللہ کی اپنی موجودگی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے اپنی وہ انفائنائٹ ذات ہے، وہ لامحدود ذات ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو انفائنائٹ ذات جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی مکان کے اندر کسی بھی فائنائٹ چیز کے اندر نہیں آ سکتی، نہ ہی کوئی شایان۔ اور جو لوگ ڈائمینشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ پتہ اللہ تعالیٰ نے ماڈل دیا ہے جو کائنات کا کہ پہلا دوسرا تیسرا 7 عرش ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ اس کے اوپر مستوی ہے۔ اور کیسے مستوی ہے تو ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انفائنائٹ ذات ہے، لامحدود ذات ہے، تو وہ کبھی بھی فائنائٹ ریلم کے اندر نہ سما سکتی ہے نہ آ سکتی۔ ہاں وہ اپنے علم کے ساتھ فائنائٹ ریلم کے اندر، تو یہ کیسے ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ انفائنائٹ ذات ہے۔ اور جب وہ یہ کہتی ہے کہ وہ فرشتوں سے مخاطب ہوتی ہے، یا وہ پہلے عرش پہ آتی ہے یا پہلے آسمان پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو بیسیکلی وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکلی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ اومنی پوٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر المطلق ہے، وہ ہر جو بھی کچھ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو قرآن پاک میں اس طرح سے بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روشنی کی طرف گئے تو وہاں پہ ایک مبارک درخت تھا، اس درخت میں سے آواز آئی کہ میں ہوں تمہارا اللہ۔ تو گویا کہ اللہ درخت میں سے تو نہیں بول سکتا، نہ ہی درخت اللہ ہو سکتا ہے، نہ درخت میں سے اللہ بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مینیفیسٹ کی اپنی آواز ایک درخت کے اندر سے کہ بھائی یہ میں ہوں تمہارا اللہ اور تم اپنا عصا ڈال دو۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مینیفیسٹ کیا اپنے آپ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے وہاں سے جاری کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اوپر۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے، فزیکلی ملنے کے لیے گئے، تو ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب میرے پاس آئے تو میں نے ان کے اوپر وحی، اگر اللہ تعالیٰ کہتا میں نے اپنے محبوب سے کلام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کلام کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وحی، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو وحی نہ کرتے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عرش پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نشانیاں دکھائی۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تھا تو پھر نشانیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، جب آپ کسی ذات کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو نشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا۔ اور معراج کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اور جنت جہنم دکھانا، اور تمام آسمانوں کا دکھانا، اور پھر جو نبی پاک کی خواہش تھی وہ کچھ دکھانا، یا جو اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہتے تھے وہ کچھ۔ تو فزیکلی ملاقات
نہیں ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ غیب پر ایمان لانا سب پر فرض ہے اور سب نے غیب پر ہی ایمان لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا آپ ظاہر کریں گے قیامت والے دن، مینیفیسٹ کریں گے۔ اور قیامت والے دن کیسے ظاہر کریں گے؟ یہ بھی وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سینے سے لگائیں گے، یا اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں ساتوں آسمانوں کو لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سب مینیفیسٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ جیسے بھی چاہیں گے مینیفیسٹ کریں گے، اور یعنی کہ اپنا ہاتھ اگر دکھانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ لا سکتے ہیں، ایسی کوئی اس میں بات نہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا، یہ بھی مثال دیتے ہیں لوگ، تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مینیفیسٹ کرتا ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اگر اپنے آپ کو فزیکلی مینیفیسٹ کرنا چاہے، جیسا کہ قیامت والے دن کرے گا، تو اس کے لیے کوئی اس میں عجائب کی بات نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا خود فزیکل، وہ ساری بات ہے مینیفیسٹ کرنے کی، وہ چاہے تو ظاہر ہو سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو وہ اپنی جس بھی حالت میں ہے وہ موجود ہے، کیونکہ وہ انفائنائٹ ذات ہے، تو وہ مکمل طور پہ کبھی بھی فزیکل اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ فزیکل مینیفیسٹ کرے گا یا وہ فزیکلی آپ سامنے آئے گا تو وہ فائنائٹ ہو جائے گا، اور وہ کس طریقے سے انفائنائٹ ہے تو یہ میرے خیال میں اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اگر وہ یہ جان لے تو گویا وہ اس نے انفینٹی کو جان لیا، اور وہ صرف خدا کی ذات ہے اور خدا ہی ایسا کر سکے۔ کوئی عام انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا کبھی بھی انفینٹی کو نہ جان سکتی ہے اور نہ پہچان سکتی ہے، اس لیے گویا اللہ کی ذات کو مکمل طور پہ جاننا ناممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی جان کے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر آپ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں اگر کائنات انفائنائٹ ہوتی تو اس کا جاننا بھی ناممکن تھا کسی انسان کے لیے، جو کہ ناممکن ہے، کسی بھی فزیکل انٹیٹی کے لیے انفائنائٹ ہونا ناممکن ہے، وہ انفائنائٹ نہیں ہو سکتی، تو اٹ شوڈ بی بیانڈ، یہ کسی بھی فزیکل کوانٹٹی یا انٹیٹی سے پرے ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کیسے نان فزیکل ہے یا میٹا فزیکل ہے، یہ میرے خیال میں نہ سائنس جان سکتی ہے نہ ہم جان سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ یہ وہی بات ہے کہ ایسا ریلم ہے جس کو فزیکل ریلم جان نہیں سکتا نہ پہچان سکتا۔ اور اگر کوئی ایتھیسٹ یہ بات کلیم کرتا ہے کہ وہ نان فزیکل ریلم کو یا نان فزیکل انٹیٹی کو جان سکتا ہے، تو وہ مجھے بتا دے وہ کیسے جان سکتا ہے۔ اور کسی بھی انفائنائٹ چیز کو نان فزیکل کہنا یا اس کنڈیشن میں یا اس فارم میں اس کا موجود ہونا جو کہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ بتائیں جی، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، وہ فرسٹ کاز کیا تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، تو ہمارا بھی یہی جواب ہے ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو ان کی پوزیشن اور ہماری پوزیشن میں کوئی بھی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، بلکہ ان کی پوزیشن انتہائی ویک ہے، کیونکہ وہ فزیکل ریلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو ہم تو نان فزیکل ریلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فزیکل ریلم کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں بتا دیا۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ 100% اتھینٹک ہے، صحیح ہے، تو جو کچھ نہیں بھی بتایا یا جو کچھ بتایا گیا اور سائنس نہیں جانتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی صحیح ہی ہوگا۔ 70 80 90% اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو جاننا ناممکن ہے، تو یقیناً جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ہم نہیں جانتے وہ بھی صحیح ہی ہوگا، یہی ہماری سب سے بڑی تھی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے لیے، اور انشاءاللہ میں آپ کے آگے نیکسٹ ویڈیو میں اسی کی کنٹینیوٹی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت سامنے رکھوں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بات کیا ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں قرآن کو پڑھتے نہیں۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو۔